السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، دنیا بھر میں اچانک ہونے والی قدرتی اموات کی اگر وجہ کا تذکرہ کیا جائے تو ان میں ایک بیماری خاص کر جو قابل ذکر ہے وہ ہے کورونری آرٹری ڈیزیز یا دل کی شریانوں کی بیماری۔ ایک ایسی بیماری جس کی بنا پر دل کے پٹھوں کو ملنے والا خون یا اس کی مقدار میں کمی واقع ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ عموماً دل کے دورے کا شکار ہوتے ہیں یا انجائنا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے انہی امراض کے متعلق، اور اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ریاض اسحاق خان، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ایٹ دا ڈپارٹمنٹ آف کارڈیولوجی اور جن کا تعلق ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، تھینکس الاٹ فار انوائٹنگ می۔ جب بھی ابھی کوئی لیکچر لیتا ہوں، مجھے 25-30 سال ہو گئے اس فیلڈ میں، تو میں ایک دو باتیں سے شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ڈاکٹر بننے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے، جی، یو شوڈ نو دا ایٹیولوجی، پیتھولوجی، ٹریٹمنٹ، مینجمنٹ، کیور بالکل آف ڈیزیز۔ دوسرے، آپ کے پاس کمپیشن ہونا چاہیے کہ whether the patient is able to pay the fees, whether he can afford the investigation, whether he can afford the treatment۔ تو ڈاکٹر کے لیے یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ میں اپنے ہر کلاس میں یہ شروع اسی سے کرتا ہوں۔ جی، دوسری چیز یہ کہ واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان میڈیسن۔ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان میڈیسن از ٹو ہیو اے ڈائگنوسس، whether it's peptic ulcer, whether it's pulmonary embolism, whether it's esophagitis, whether it's myocardial infarction۔ بالکل، جب تک صحیح تشخیص نہیں ہوگی تو علاج تو پھر ممکن یو ڈونٹ نو واٹ یو آر ٹریٹنگ۔ نہیں۔ جی، تو the most important thing in medicine is to have a diagnosis, and there are 4 pillars of diagnosis: history, physical examination and investigations۔ ہسٹری کو آپ نے 2 دفعہ کہا، کوئی خاص وجہ؟ ہاں، اس کی بہت امپورٹنس ہے۔ جی، اگر آپ کو انجائنا چاہیے فار ایگزامپل، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ، تو آپ کو ہسٹری سے 99% آپ انجائنا کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ ریٹرواسٹرنل چیسٹ پین، ریڈیٹنگ، ڈیوریشن اور ریلیف بائی ریسٹ، پریسیویٹ بائی ایگزرشن اور ایموشن۔ تو ہسٹری کی بہت امپورٹنس ہے، اور حالانکہ ہم لوگ خود اس پہ اتنی توجہ نہیں دیتے ریئلی، لیکن ہسٹری از ریئلی ٹوائس، اسی لیے میں نے کہا ہسٹری، ایگزامینیشن اینڈ دین انویسٹیگیشنس۔ تو اس کے بعد آتے ہیں جو آپ نے کہا کہ کورونری آرٹری ڈیزیز، اسکیمیا کا مطلب ہے کہ لیک آف بلڈ سپلائی ٹو دی ہارٹ مسل، یعنی پٹھوں کو خون کی کمی کمی کا ہے، سامنا کرنا اور وہ پڑتا اسی ہے۔ وجہ سے ہوتی ہے کہ آرٹری کی نیروئنگ ہو جاتی ہے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں اس کے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں، مثال کے طور جس پر؟ میں اسموکنگ ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، ہائی کولیسٹرول ہے، فیملی ہسٹری ہے، اور بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اس میں کچھ ہم کہتے ہیں کہ موڈیفائیبل ہیں، کچھ نان موڈیفائیبل ہیں۔ یعنی کچھ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ہاں، کچھ کو کنٹرول کیا جا کچھ سکتا ہے۔ انکنٹرولیبل ہے۔ جیسے آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، جی، آپ کولیسٹرول کو کنٹرول کر سکتے ہیں، جی، آپ ڈائبٹیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ فیملی ہسٹری کو نہیں کنٹرول کر سکتے، یا اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہوموسسٹین ہے، اور جینیٹک میک اپ کو اپنے کنٹرول نہیں جینیٹک کیا میک جا اپ کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے، وہ تو آپ کو جو ہیریڈیٹی جو میں مل وراثت گیا، میں جو ملا ہے وہ ایز اٹ از رہے۔ وراثت میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، شریانوں میں ایسی کون سی تبدیلیاں آ جاتی ہیں جن کی بنیاد پر اس طرح کے امراض سامنے آتے ہیں، یا یہ معاملہ صرف دل کے اس میں نہیں، ہاں، سامنے یہ آتا ہے؟ آپ کا اور بہت اچھا سوال ہے یہ، کہ بات تو ایک جنرلی مطلب آرٹریل ڈیزیز ہوتی ہے، جی، جیسے کہ ڈائبٹیز میں ہوتی ہے، کہ اس میں نہ صرف کورونری آرٹریز بلکہ اور بھی اسٹروک آپ کو ہو سکتا ہے، آپ کو پیریفرل آرٹریز گینگرین ہو سکتی ہے، اور دوسری ڈیزیز ہو سکتی ہیں جس طرح کہ ایس ایل ای ہے، یا اور کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈرز ہیں جس میں کہ پیریفرل آرٹریز ہو سکتی ہیں۔
لیکن 90% 99% جو ہے وہ کورونری آرٹری ڈیزیز جو ہے وہ انوالو ہوتی ہیں وہ ان رسک فیکٹرز کی وجہ سے، اسموکنگ، بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، ڈائبٹیز. تو اس کی وجہ سے جو کورونری آرٹریز کے اینڈوتھیلیم ہے اس یعنی پہ اس کی جو لیئر ہوتی ہے، آخری لیئر ہوتی ہے، ہاں جی 3 لیئر ہوتی ہیں اینڈوتھیلیم. تو اس میں جو ہے پلیک بن جاتا ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ پلیک فارمیشن، مطلب وہاں پہ اسٹینوسس، یعنی ایک جگہ پہ وہ پتلی ہو جاتی ہے اور ہاں پتلی ہو جاتی ہے. جی بالکل بالکل جی بالکل. اب اس کے کیسے آپ ڈائگنوز کریں گے؟ یا تو پیشنٹ کو سمٹمز ہو، انجائنا ہو، بعض دفعہ سمٹمز بھی نہیں ہوتے، سڈن کارڈک ڈیتھ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا، جی پیشنٹ کو پتہ بالکل. بھی نہیں چلتا کہ کیا بلکہ ہوا. پرانے زمانے میں تو اکثر ایسے واقعات سننے میں آتے تھے کہ اچھے خاصے چلتے پھرتے صحت مند شخص کی موت ہو گئی، جس ابھی میں بھی ہوتا وجوہات ہے یہ، جی ابھی بھی ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا کتنے لوگوں کو ریچ ہے ہاسپٹل تک، بہت کم لوگوں کو، جی اور خاص کر پاکستان کے تو رورل ایریاز میں تو ہے ہی نہیں کوئی ڈائگنوسس فیسلٹیز. جی. تو ابھی بھی ہوتا ہے کہ آپ کو یکدم پتہ بھی نہ چلے کہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے تشخیص کا ذکر کیا تھا، اس حوالے سے ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ کورونری آرٹری ڈیزیز، بلکہ امریکہ میں تو اس کو نمبر 1 کلر کا خطاب بھی دے دیا گیا پوری ہے. دنیا میں جی. اٹس مور دین کینسر. تو وقت کے ساتھ ساتھ ہماری تشخیص کے جو معاملات تھے وہ بھی بہتر ہوئے ہیں، ہاں اب لیب ڈائگنوسس بہت بہت زیادہ ہوئے ترقی ہیں کر چکی ہے. ڈیفینیٹلی. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اموات پہلے بھی ہوتی رہی ہوں لیکن ہم ان کو آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں اور اب ڈیفینیٹلی یو آر ویری رائٹ. بالکل جی یہ ہے کہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن کچھ بڑھ بھی گئی ہیں. اس کے انوائرمنٹل فیکٹر بھی ہیں. جی پہلے لوگ پیدل زیادہ چلتے تھے، جی اب تو ہم 2 قدم نہیں چلتے، گاڑی سے اتر کے بس بالکل. بلکہ گھر کے بھی جو کام کاج ہوتے ہیں یا دروازہ کھولنا ہوتا ہے وہ نوکروں پہ، یا اگر بزرگ ہیں تو پھر تو چھوٹوں سے. وہ فزیکل ایکزرشن نہیں بالکل ہمارے میں رہا. جی. تو یہ بھی فیکٹرز ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اگر کمپیئر کیا جائے، جی کیونکہ کینسر بھی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بہت بڑا خطرہ سمجھی جاتی ہے، جی 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 اگر ہم ہارٹ ڈیزیز کو کینسر کے ساتھ کمپیئر کریں تو میں اکثر و بیشتر جس چیز کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیز کو زیادہ ویٹیج دیتا ہوں خطرے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ عموماً وقت اتنا ملتا ہی نہیں کہ انسان کچھ کر سکے، جبکہ کینسر میں پھر بھی آپ کو وقت مل جاتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ اتنے عرصے بعد یہ ہو جائے گا نہیں. یہ جس کی ڈیپینڈ بنیاد پر. کرتا ہے. اگر دیکھیں آپ کی ہارٹ ڈیزیز ڈائگنوز ہو گئی ہے، اس کے ڈائگنوسس کے بہت طریقے ہیں، ای سی جی ہے، ای ٹی ٹی ہے، تھیلیم اسکین ہے، اینجیوگرافی ہے. تو اگر ڈائگنوز ہو گئی ہے تو یو کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ، آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. کینسر تو پھر بھی لا علاج ہے، کورونری آرٹری ڈیزیز لا علاج نہیں ہے. جی. اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے، اینجیوپلاسٹی ہے، بائی پاس آپریشن ہے، یعنی آپشنس میڈیکل موجود ہیں آپشنس ہیں آپ کے پاس، اگر وقت پر پتہ چل جائے تو. اگر وقت پہ ڈائگنوز ہو جائے تو. یہ بات ہے نا. تو ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عموماً یہ مریض جب رجوع کرتے ہیں آپ سے تو عمر کے کس حصے میں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اب ایک بہت بڑی ڈیبیٹ یہ بھی ہو گئی ہے کہ شاید ینگ لوگوں میں بھی یہ بیماریاں نظر آنے لگی ہیں. ینگ لوگوں میں اگر دیکھیں، بعض ایسے انفارچونیٹ مریض ہوتے ہیں جن کا کولیسٹرول بچپن سے ہائی ہوتا ہے، جی. ان کو 10-15 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. وہ فیملیل ہائپر لیپیڈیمیا جسے ہم کہیں گے کہ بچپن سے ان ان کو کے وراثت میں یہ ملی ہوتی ہے کہ ان کا وراثت میں کولیسٹرول ان کو ملا ہوتا ہے ہائی کہ رہتا ہے. کولیسٹرول ہائی ہے. اب وہ بیچارے انفارچونیٹ ہی کہوں گا میں ان کو. حالانکہ آج کل ٹریٹمنٹ ہے کولیسٹرول کی، ڈرگس بہت پاورفل آ گئی ہیں اور دوسرے ٹریٹمنٹ بھی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کولیسٹرول کے حوالے سے کولیسٹرول کوئی اچھا بھی ہوتا ہے کیا جسم میں؟ ایچ ڈی ایل، ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین، اور ایک ایل ڈی ایل جو ہے وہ برا ہے. جی. تو ایچ ڈی ایل جو ہے وہ اچھا ہے جتنا بڑا ہو. اب وہ کہتے ہیں ایکسرسائز سے یا فش کھانے سے اچھا ہوتا ہے. ہفتے میں 2 دفعہ فش کھانی چاہیے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب،
غذا کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے اور اس پر توجہ کب سے دینی چاہیے؟ کیونکہ یہ تو دیکھیں شروع سے آپ کو ہیلدی ڈائٹ کا ایک کنسیپٹ ہونا چاہیے. لو فیٹ، جی لو شوگر، مطلب لاٹ آف ویجیٹیبل اینڈ فروٹ، تو لیس میٹ، لیس سالٹ. جی تو یہ تھوڑا کنسیپٹ ہونا چاہیے آپ لوگوں میں موجود ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے دل کی بیماریوں کا ایک خاص تعلق بتایا جاتا ہے ہائپر ٹینشن کے ساتھ یا بلڈ پریشر کے ساتھ. جی ہاں جی ہاں. تو بلڈ پریشر اگر ہم اس طرح لے لیں کہ ایک ایسی چیز ہے جو پہلے سامنے آ سکتی ہو یا جس پر توجہ دی جا سکتی ہے، تو کوئی علامات ہوتی ہیں کیا بلڈ پریشر کی؟ نہیں، اٹس اے سائلنٹ کلر کہتے ہیں. جی بلڈ پریشر کا کوئی آپ کو محسوس نہیں ہوگا انلیس یو ٹیک اے ریڈنگ. لوگوں میں کہ سر میں درد ہو رہا ہے تو بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ بالکل رانگ کنسیپٹ ہے. ہاں، آپ کو بس چیک کرانا چاہیے. اس طرح کا چیک اپ عمر کے کس حصے میں شروع کرنا چاہیے اور کتنے یا عرصے جب بعد بھی رپیٹ کرائیں وہ اچھا ہے، لیس دی بیٹر. جی آپ جب بھی کرا لیں اس میں کیا حرج ہے. اگر نارمل آ رہا ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں، اگر بڑا ہوا آ رہا ہے تو پھر دوائی لیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. جی ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر کورونری آرٹری ڈیزیز کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.